کریکولم ڈیولپمنٹ میں 3 چیزیں آتی ہیں: کریکولم کو ڈیزائن کرنا، اس کو امپلیمنٹ کرنا اور اس کو ایویلویٹ کرنا. ٹھیک ہے، ٹوٹل پروسیس آف ڈیزائن، امپلیمنٹنگ اینڈ ایویلویشن آف دا کریکولم از کالڈ کریکولم ڈیولپمنٹ. آئی ریپیٹ، 3 چیزیں ہیں: ڈیزائن کرنا، بنائیں گے کیسے، اس کے بعد امپلیمنٹ کرنا، اس کو استعمال میں لانا، ٹیچنگ لرننگ، اینڈ ایویلویشن، اور اس کی آگے ایگزامینیشن بھی. تو ڈیزائن، امپلیمنٹ اور ایویلویٹ 3 چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلیکٹیولی کریکولم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. اب ہمارے ہاں کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس کے کتنے سٹیپس ہوتے ہیں؟ دیر آر 7 سٹیپس فار کریکولم ڈیولپمنٹ. سلیکشن آف آبجیکٹیو، سب سے پہلے ہم آبجیکٹیو سلیکٹ کرتے ہیں اپنی نیشنل ایجوکیشنل پالیسی کی بیس پہ. کس بیس پہ ہم کرتے ہیں؟ پاکستان میں نیشنل ایجوکیشنل پالیسی کی بیس پہ ہم آبجیکٹیو سلیکٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم اسکیم آف اسٹڈی بناتے ہیں، یہ کیا ہوتی ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. پھر ہم سلیبس یعنی آؤٹ لائن آف دا کورس، بکس کی آؤٹ لائن ہم بناتے ہیں آبجیکٹیوز کے اکارڈنگ. اس میں کون کون شامل ہوتا ہے؟ ہمارے سبجیکٹ اسپیشلسٹ، ہر سبجیکٹ کے، اردو ہے تو اردو، انگلش ہے تو انگلش کا، ٹیچر، کلاس ٹیچر اور سائیکالوجسٹ. یہ 3 لوگ جو ہے مل کے 4 یا 5 لوگ کمیٹی بن جاتی ہے، جس میں 2 ہوتے ہیں، یہ 2 یہ ہوتے ہیں اور 1 یا 2 سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے کمیٹی بنتی ہے. اچھا، پھر جب یہ آؤٹ لائن بن جاتی ہے، پھر اس پہ جو ہے ہر صوبہ ٹیکسٹ بکس لکھتا ہے. ہر صوبے کے اندر ٹیکسٹ بک بورڈ موجود ہیں، وہ پھر کتابیں لکھتا ہے اس کے اوپر. پھر ان کتابوں کو ریویو کیا جاتا ہے. اس کے لیے پھر ایک کمیٹی ہوتی ہے جو نیشنل لیول پہ، فیڈرل لیول پہ، جو ان بکس کو ریویو کرتی ہے. ٹھیک ہے، پھر جب وہ ریویو ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو پبلش کر دیا جاتا ہے، ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے. اینڈ 7th لیول پہ پھر ٹیچرز کی اس پہ ٹریننگ کرائی جاتی ہے. یہ ہمارے 7 سٹیپس ہیں. آبجیکٹیو سلیکٹ ہوئے، اسکیم آف اسٹڈی بنائی گئی، ٹھیک ہے، پھر سلیبس ڈیزائن کیا گیا، پھر ٹیکسٹ بکس لکھی گئیں، پھر ان کو ریویو کیا گیا، پھر جو ہے وہ ٹیکسٹ بک کو پبلش کر کے ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا، پھر ٹیچر ٹریننگ کرائی جاتی ہے. اور یہ 7 ہمارے سٹیپس ہوتے ہیں. اب اسکیم آف اسٹڈی کیا ہے؟ اسکیم آف اسٹڈی ایک ڈاکومنٹ ہے جس کے اندر لکھا ہوگا کہ ہمارے 1 سے لے کر 12 گریڈ تک، کیونکہ ہم جو کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس پڑھ رہے ہیں یہ 12ویں جماعت تک ہے ابھی. نیکسٹ جو ہائر ایجوکیشن کا وہ الگ سے سسٹم ہے. تو گریڈ 1 سے لے کر 12 تک کس گریڈ میں کتنے سبجیکٹ پڑھائے جائیں گے، یہ اسکیم آف اسٹڈی بتائے گی. کس سبجیکٹ کے اندر جو ہے وہ کتنا نالج دیا جائے گا، تھیوری کتنی ہوگی، پریکٹیکل کتنی ہوگا. اچھا، ہمارا جو ہے وہ مارکس کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی، تھیوری پریکٹیکل کی. اچھا، اسی طرح میڈیم آف انسٹرکشن کیا ہوگا، نمبر آف پیریڈ کتنے ہوں گے ایک سبجیکٹ کے لیے. اچھا، اس طرح نمبر آف ڈیز کتنے ہوں گے، اسکول ٹائمنگ سمر ونٹر کے اندر ہم کیا رکھیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ ایک ریٹن ڈاکومنٹ میں جس کو ہم اسکیم آف اسٹڈی بولتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ اسکیم آف اسٹڈی سے ہمیں تھیوری، پریکٹیکل کا، نمبر آف پیریڈز کا، نمبر آف سبجیکٹس ان گریڈ کا، یہ سارا ہمیں پتہ چلتا ہے. یہ ہو گیا اسٹیپس فار کریکولم ڈیولپمنٹ ان پاکستان. اب اس کے کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں کریکولم ڈیولپمنٹ کے؟ انسٹیٹیوشن، کون کون سے ادارے ہمارے انوالو ہوتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ انسٹیٹیوشن ہے، دوسرے نمبر پہ پالیسی ہوتی ہے اور تیسرے نمبر پہ ریویو ہوتا ہے. یہ 3 کمپوننٹس ہیں ہمارے ہاں کریکولم ڈیولپمنٹ کے. تو یہ سٹیپس تھے، یہ کمپوننٹ ہے. انسٹیٹیوشن کون سا؟ فیڈرل گورنمنٹ ہماری. اسی طرح نیشنل بیورو آف کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک، کریکولم ونگ ہمارا فیڈرل ادارہ ہے، اس کے بارے ابھی پڑھیں گے. پھر پروونشل کریکولم سینٹرز ہیں اور پروونشل ٹیکسٹ بک بورڈ ہیں. اب ان کو مرج کر دیا گیا، 3 اور 4 کو یہ ایک ہی بنا دیے گئے ہیں، پروونشل کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ. ٹھیک ہے، PCTB جیسے پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے. تو اسی طرح باقی صوبوں کے بھی کریکولم اور ٹیکسٹ بک کو آپس میں مرج کر دیا گیا. تو فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اور یہ فیڈرل ادارہ نیشنل بیورو آف کریکولم، نیشنل بیورو آف NBCT، نیشنل بیورو آف کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک ہے جس کو ہم کریکولم ونگ بولتے ہیں، اور پروونشل ادارے. یہ سارے ادارے انوالو ہوتے ہیں ہمارے کریکولم ڈیولپمنٹ میں. پالیسی ہماری جو ہے وہ ہمیں بیسس فراہم کرتی ہے کسی کریکولم کو بنانے کے لیے. تیسرے نمبر پر ریویو ہوتا ہے کہ جو ہم نے کریکولم بنایا کیا واقعی ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو یہ 3 مین کمپوننٹس ہوتے ہیں.
اب کریکولم ڈیولپمنٹ ان پاکستان، یہ کتنے ہمارے سٹیپس ہوتے ہیں؟ اسیسمنٹ آف دا نیڈز، یہ ہم نے سٹیپس جو ہے سنگل نیشنل کریکولم میں لیے ہیں۔ نیڈز اسیسمنٹ ہم نے کی ہے، پھر ہم نے گول سیٹ کیے ہیں، پھر ہم نے کنٹینٹ سلیکٹ کیا تیسرے نمبر پہ، پھر ہم نے ان کو آرگنائز کیا ہے، پھر ہم نے جو ہے اس کے لیے اسٹریٹجیز فار ڈیلیوری اینڈ اسیسمنٹ یہ ہم نے دیکھی ہے، فیلڈ ریسرچ اینڈ ایویلویشن پھر ہم نے ایویلویٹ کیا۔ تو یہ جو ٹابا کا ماڈل ہے نا، یہ اس سے ملتا جلتا ہمارا جو اسٹرکچر ہے، یہ جو ہم نے سٹیپس فالو کیے ہیں کریکولم ڈیولپمنٹ میں۔ نیڈ اسیسمنٹ کی ہے، گول سیٹ کیے، کنٹینٹ سلیکٹ کیا، کنٹینٹ کو آرگنائز کیا لرننگ ایکسپیرینسز کے ساتھ، اسیسمنٹ میتھڈ ہم نے دیکھا، اور فیلڈ ریسرچ کی اور ایویلویشن۔ تو یہ ہمارے جو ہے وہ 6 کمپوننٹس ہیں کریکولم ڈیولپمنٹ میں SNC کے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے اندر کریکولم کو ہم کیسے ڈیولپ کرتے ہیں اسکول لیول پر۔ سب سے پہلے ہماری نیشنل ایجوکیشنل پالیسی NEP کی بنیاد پر ہماری جو وفاقی حکومت ہے، وہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ، وہ ایک ریکویسٹ بھیجتی ہے۔ ہمارے ایک وفاقی ادارہ ہے 1967 میں، 1976 میں یہ ادارہ بنا، اس کا پورا نام ہے نیشنل بیورو آف کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک، جس کو ہم سمپلی کریکولم ونگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ادارہ 1967 سے کام کر رہا ہے، اس سے پہلے ہمارے کوئی ادارہ نہیں تھا، اس کو ہم ہسٹری میں اگلے لیکچر میں دیکھیں گے ہم انشاءاللہ منڈے کو۔ تو یہ نیشنل کریکولم ونگ یہ ہمارا ادارہ ہے جو ریسپانسبل ہے کس چیز کے لیے؟ کریکولم فارمولیشن کے لیے۔ تو اب فیڈرل گورنمنٹ اس کو ریکویسٹ بھیجتی ہے کہ بھائی آپ چونکہ ریسپانسبل آرگنائزیشن ہے ایک، تو آپ جو ہے نیا جو ہے وہ کریکولم اس کا ڈرافٹ تیار کریں، پریپیئر کریں، ٹھیک ہے۔ تو پھر نیا کریکولم بنائیں۔ اب یہ نیشنل کریکولم ونگ آگے صوبوں کو لکھتا ہے، کیونکہ اس کے اندر صوبائی ادارے ہیں، ہر صوبے کے اندر نیشنل کریکولم، پروونشل کریکولم سینٹرز موجود ہیں، تو یہ ان کو لکھتا ہے، ٹھیک ہے، پروونشل کریکولم سینٹرز کو۔ اب پروونشل کریکولم سینٹرز کیا کرتے ہیں؟ آبجیکٹیوز کو دیکھتے ہیں، نیشنل ایجوکیشنل پالیسی کو دیکھتے ہیں، اور اس کی بیس پہ وہ کیا کرتے ہیں؟ ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں۔ اس میں ایکسپرٹ ٹیچر یعنی سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، ایکسپرٹ ٹیچر ہوتے ہیں، وہ پھر ایک ڈرافٹ تیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ ہمارا نئے کریکولم کے لیے یہ ہمارا ڈرافٹ ہے، لسٹ آف ٹاپکس اینڈ سب ٹاپکس کی، سلیبس کی، اور پھر واپس بھیج دیتے ہیں نیشنل کریکولم ونگ کو۔ نیشنل کریکولم ونگ اس پہ سبجیکٹ ایکسپرٹ کو دکھاتا ہے کہ ایک نظر آپ اس کو دیکھ لیں، پھر وہ باقاعدہ ایک کمیٹی بناتا ہے اس کے اوپر، نیشنل کریکولم ریویو کمیٹی، جس میں 5 سے 6 ممبر ہوتے ہیں، جس کے کریکولم ایکسپرٹ ہوتا ہے، 2 ٹیچر، 2 سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، وہ اس کو ریویو کرتے ہیں۔ اگر نیشنل کریکولم ریویو کمیٹی NCRC کو یہ لگے کہ یہ ٹھیک ہے، تو وہ نیشنل کریکولم ونگ کو کہیں گے کہ جی یہ اوکے ہے۔ اگر یہ کہیں گے کہ یہ غلط ہے، تو نیشنل کریکولم ونگ کیا کرتا ہے؟ یہ نیشنل کریکولم ریویو کمیٹی نیشنل کریکولم ونگ کو لکھے گی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ دوبارہ پروونشل کریکولم سینٹر کو کہے گا کہ جی دوبارہ آپ ڈرافٹ تیار کر کے دیں، پہلے والا غلط تھا، تو یہ پھر دوبارہ ان کے پاس آئے گا، یہ پھر اس کو اوکے کریں گے، تو پھر نیشنل کریکولم ونگ اگین صوبوں کے اندر جو پروونشل ٹیکسٹ بک بورڈ ہیں ان کو یہ لکھے گا کہ آپ اب اس پہ ٹیکسٹ بکس لکھوائیں، یہ آپ کا آؤٹ لائن ہے، اس پہ ٹیکسٹ بکس لکھوائیں، ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں۔ تو پھر جو ہے پروونشل ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے وہ اس پہ ٹیکسٹ بکس لکھوائے گا، آتھر سلیکٹ کرے گا، پھر ان کو بکس کو پرنٹ کروا کے اپنے صوبوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر دے گا۔ آئی ریپیٹ، فیڈرل گورنمنٹ ریکویسٹ بھیجے گی، ہمارے فیڈرل کریکولم ونگ ایک ادارہ ہے نیشنل کریکولم ونگ، اس کو وہ صوبوں کو ریکویسٹ کرے گا، صوبے اس پہ کمیٹی بنائیں گے، ٹھیک ہے، پروونشل کریکولم سینٹر اس پہ کمیٹیز بنائیں گے، وہ سلیبس کی ایک ڈرافٹ، ایک آؤٹ لائن تیار کر کے واپس کریکولم ونگ کو بھیجیں گے۔ کریکولم ونگ 2 لیول پہ اس کو ریویو کروائے گا، ایکسپرٹ کو، سبجیکٹ اسپیشلسٹ ٹیچر کو دیکھے گا کہ جی اس پہ آپ اپنے پوائنٹ آف ویوز، اپنے کمنٹس دیں، اس کے بعد وہ باقاعدہ کمنٹس کے ساتھ نیشنل کریکولم ریویو کمیٹی کو بھیج دے گا، جو کہ 5 سے 6 ممبر پہ مشتمل ایک باڈی ہوتی ہے، جس میں 2 ٹیچر، 2 سبجیکٹ اسپیشلسٹ، 1 کریکولم ایکسپرٹ یا 2 کریکولم ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ یہ اگر اوکے کریں گے تو نیشنل کریکولم ونگ پھر صوبوں کو کہے گا کہ اب آپ بکس لکھیں۔ بکس لکھنا صوبوں کی ذمہ داری ہے، فیڈرل کی نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر یہ اوکے نہیں کرتے تو اس سٹیج سے پھر سارا کام دوبارہ ہو کے آئے گا، اور پھر جا کے جو ہے یہ صوبوں کو کہے گی کہ آپ جو ہے وہ ٹیکسٹ بکس لکھیں۔ یہ ساری ڈیٹیل تھی، یہ آگے بھی یہاں پہ یہ لکھی ہوئی ہے۔
1967 سے لے کر 2010 تک وفاقی گورنمنٹ ذمہ دار تھی کریکولم بنانے کی، لیکن 2010 میں ایک 18ویں ترمیم ہوئی ہے، تو اس کے بعد اب جو ہے ہماری جو پروونشل گورنمنٹ ہے یہ ریسپانسیبل ہے کس چیز کے لیے، کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس کے لیے، ٹھیک ہے، پروونشل گورنمنٹ ہماری اب ریسپانسیبل ہے۔ تو سنگل نیشنل کریکولم ہمارا جو 2020 بنایا گیا، تو یہ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ نے جوائنٹلی کام کیا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا 18ویں ترمیم ہوئی تھی تو اس میں اختیار صوبوں کو دیا گیا تھا کہ کریکولم پلان کریں، ایویلویٹ کریں، صوبے خود کریں گے، لیکن پھر یہ سنگل نیشنل کریکولم ہمارا 2020 میں اس کے لیے ایک کمیٹی بنائے گی، اس کمیٹی کا نام کیا رکھا گیا، اس کو سوری نام میرے ذہن سے نکل گیا، ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں جی، اس کو نیشنل کریکولم کونسل NCC، تو NCC بیسیکلی فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے ان دونوں کا جوائنٹ فنکشن، اس نے کہا کہ جی یہ جوائنٹ فنکشن ہے NCC نیشنل کریکولم کونسل۔ تو یہ 46 ممبران پر مشتمل ایک باڈی ہے جس کا سربراہ وفاقی وزیر تعلیم تھا، اور باقی صوبائی سارے صوبوں کے وزرائے تعلیم بھی اس کے ممبر تھے، تو یہ جوائنٹلی ایک فنکشن ہوا۔ تو 18ویں ترمیم کے بعد جیسے میں نے کہا کہ 1967 میں NBCT بنا، نیشنل بیورو آف کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک، جس کو ہم کریکولم ونگ بھی بولتے ہیں، تو 2010 تک تو اس کی ذمہ داری تھی، ٹھیک ہے، اکیلے کی کہ یہ کریکولم بنائے گا صوبوں میں، لیکن 2010 کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد پھر صوبوں کو اختیار دے دیا گیا، لیکن سینٹرل باڈی، سینٹرل ہمارا انسٹیٹیوٹ جو گریڈ 1 سے لے کر 12ویں تک جو اب بھی ریسپانسیبل ہے کریکولم کا ایک ادارہ، وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، اور ہائر ایجوکیشن کے لیے ہمارا پھر HEC ریسپانسیبل ہے، ہائر ایجوکیشن کے لیے HEC جو ہے وہ ریسپانسیبل ادارہ ہے ہمارا۔ اب یہ آپ کو امید ہے سمجھ لگ گئی ہوگی کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس کی۔ اب جو سنگل نیشنل کریکولم پہ ہم نے ویسے پورا ہمارا ایک لیکچر ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن تھوڑا سا میں دفعہ پھر بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب اسیسمنٹ کے لیے نا ہمارے پاس ہم نے ایویلویشن ایک پڑھا ہے کہ ہمارا 4تھ کمپوننٹ ہوتا ہے کریکولم کا، تو ہمارے پاس 22 موجود ہیں، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، ایک تو یہ موجود ہے، دوسرا پیک ہمارے پاس موجود ہے 2، اور تیسرا ہمارے پاس موجود ہے نیاس، نیشنل ایجوکیشن اسیسمنٹ سسٹم، ٹھیک ہے، یہ 3 ہمارے پاس مین ادارے ہیں جو کریکولم کو ایویلویٹ کرتے ہیں ہمارے۔ تو سنگل نیشنل کریکولم کو میں نے بتایا کہ یہ جو بنایا گیا ہے نا، اب 18ویں ترمیم یہ کہتی ہے کہ صوبوں کے پاس اختیار ہے کریکولم بنانے کا، جبکہ 1967 سے 2010 تک فیڈرل گورنمنٹ یا نیشنل بیورو آف کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک یہ ذمہ دار تھا، ابھی بھی ویسے یہ ریسپانسیبل ہے گریڈ 1 سے 12 تک اور HEC ہائر ایجوکیشن کے لیے، بٹ 18ویں ترمیم نے 2010 کے اندر یہ صوبوں کو اختیار دیا کہ صوبے خود مختار ہیں اپنے تعلیمی فیصلے کرنے کے، تو پھر یہ صوبوں کے پاس آ گیا، تو اس لیے پھر سنگل نیشنل کریکولم بنانے کے لیے پھر ایک جوائنٹ جو ہے ایک اسٹرکچر ڈیزائن کیا گیا جوائنٹلی، اس کو ہم نیشنل کریکولم کونسل بولتے ہیں، جس کے 46 ممبر تھے، وہ کون سے ہیں وہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔